ایک طرف دنیا کفر اور اس کے حواری مسلمانوں کے اوپر ظلم پہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ افغانستان میں زور آزما لیا، پاکستان کو بھی نقصان پہنچایا، اور اب فلسطین اور لبنان کے جو حالات ہیں، سال ہونے کے قریب نہیں، سال سے شاید اوپر عرصہ گزر گیا کہ وہاں ہر قسم کا اسلحہ انہوں نے استعمال کیا، بچوں بچیوں سے لے کر نوجوان بہنیں اور بوڑھی وہ مائیں جن کی اولادیں جوان ان سے چھین لی گئیں، ان کے بچے ان سے چھین لیے گئے۔ تو یہ ایسا پہلے بھی ہوا ہے۔ دسویں صدی میں ایسے پہلے یہ ہو چکا، پھر اللہ نے اسلام کو عروج دیا، پھر 1967 میں اگر ہم اپنی تاریخ پڑھیں، اسکولوں ہمارے کالجز میں پہلے اس کے اوپر بحثیں ہوا کرتی تھیں، ہم تیاری کرتے تھے، تاریخ کے کچھ اوراق ہمیں یاد ہیں۔ میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں، ہماری تو عمر تھوڑی ہے لیکن ہم نے جو پڑھا ہے، 1967 کا دور یہ جو تھا ایوب خان کا دور تھا۔ جون 1967 میں بھی مصر کے اوپر حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے۔ کچھ وقت تک جنگ جاری رہی لیکن پھر مصری بیٹھ گئے، انہوں نے کہا ہم یہ جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اختلاف ہزاروں صحیح، لیکن اس دور میں پاکستان کا ایک نام ضرور تھا۔ امریکہ سے لے کر افریقہ تک، عرب و عجم میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کا ایک نام تھا۔ دنیا عزت کی قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور ہم مصر اور سعودی عربیہ اور قطر ان ملکوں کو کہتے تھے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ ہمارے وطن پاکستان پہ انہیں ناز تھا، یہ ایک ایسا اسلامی ملک ہے جس کے حکمران ہمیں تسلیاں دیتے ہیں، لیکن آج حالات بدل گئے۔ کئی وجوہات ہیں۔ میں نے جب اس کو جو کبھی پڑھا تھا آج دہرایا ہے کہ ایوب خان صاحب نے مصریوں کو کہا، ساری عرب قوم کو کہا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں اسلحہ چاہیے، پیسہ چاہیے، فوج چاہیے، میں دینے کو تیار ہوں۔ اس لیے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور آج ہم ان کے در کے سوالی ہیں، اور وہ دیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے، دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اور دنیا اسلام خاموش ہے ایک مذمت کی حد تک۔ کچھ لوگ بولتے ہیں، وہ بھی سارے نہیں۔ اب اس نقطہ نگاہ سے قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، مختصر سے وقت میں دو چند باتیں کروں گا میں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ 28واں پارہ آغاز ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی، اس میں ٹوٹل 22 ہی آیات ہیں سورہ مجادلہ کے اندر۔ آخری آیت اس کی ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ ایسی مثال ملتی نہیں ہے تاریخ
دنیا میں، وہ قوم جس کو قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا. لا تجد قوما یؤمنون باللہ، وہ قوم ایک اللہ کے ماننے والی، والیوم الآخر، اور آخرت کو ماننے والی، اس کے رسول کو ماننے والی. یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم، جب انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان ان کے دل میں بس گیا، اللہ اس کے رسول سے تعلق مضبوط ہو گیا، تو سب سے پہلی وہ ایسی جماعت بنی جس کا ذکر اللہ قرآن میں ارشاد فرما کے آنے والی نسلوں کو بتا رہا ہے. اے مسلمانوں، تمہاری ایک ایسی بھی جماعت ہو گزری ہے، ایسی قوم بھی تمہاری ہو گزری ہے جسے ایک اللہ اور اس کے رسول پر یقین تھا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، وہ اپنے آباء و اجداد سے بڑھ کر اسلام کو ترجیح دیتے تھے، وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر اسلام کو ترجیح دیتے تھے. او اخوانہم او عشیرتہم، اپنے بھائیوں سے بڑھ کر اسلام کو ترجیح دیتے تھے. او عشیرتہم، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر بھی اسلام کو ترجیح دیتے تھے. یہی وہ تعلق تھا کہ محمد بن قاسم ایک عورت کی آواز پر وہاں سے اٹھا اور سندھ تک پہنچ گیا، ایک عورت کے درد پر. اور آج ہے ایک نئی، خدا کی قسم، جو رپورٹڈ ہیں 50,000 60,000 تک ان کی شہادتیں ہیں فلسطین میں، اور لبنان میں رپورٹڈ تھوڑی ہیں، شہادتیں زیادہ ہیں. لیکن مسلمان ہیں کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، نہ وہ ایسی کردار ادا کر رہی ہے، بس کاغذی اور باتوں کی حد تک ہم کام کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے قرآن میں دیکھو، میرے محبوب نے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جب کلمہ پڑھ لیا ہے، نبی کی غلامی میں آ گئے ہیں، پھر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، پھر اس نے جب اسلام کا جھنڈا پکڑ لیا، پھر یہ نہیں دیکھا کہ باپ کدھر ہے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. ان کے ایک بھائی تھے عبید بن عمیر، عبید بن عمیر. اب عبید کافر ہے، مصعب بن عمیر مسلمان، نبی کا غلام. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماما کو قتل کر دیا. اب ایک طرف بڑی عمر کے باپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کفار کی طرف عبد الرحمن بن ابو بکر. بدر میں ایک دوسرے کے خلاف، ادھر بیٹا ادھر باپ، کسی کا ادھر باپ ادھر بیٹا. یہ اتنے قریبی رشتے، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی کا بھائی والا رشتہ، باپ بیٹے والا رشتہ. لیکن فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ، یہ قوم جب ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور اپنے رسول کے آواز پہ لبیک کہتی ہے، پھر انہیں اسلام کے علاوہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھائی ہے، یہ باپ ہے، یہ فلاں. یہ تو حضور سرکار کی رحمت للعالمین کی شان ہے. عبداللہ ابن ابی جو مدینے کا رہنے والا ہے، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ کے نام پر نام ہے. باپ کو شکایت تھی، یا رسول اللہ ابا میرا نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی بھی اونچی باندھتا ہے، شملہ بھی نکالتا ہے، قد کاٹ کا بھی بہت اچھا ہے، رنگ بھی اس کا گورا ہے، چلتا ہے دنیا دیکھتی ہے،
لیکن یا رسول اللہ پیچھے آپ کے نماز پڑھ کر مخالفت بھی آپ کی کرتا ہے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اپنے ابے کا سر نہ قلم کر دوں۔ دیکھیے اسلام اور ایمان والی شان کیا ہوتی ہے، حضور سرکار کی رحمت للعالمین والی شان ہے۔ فرمانے لگے نہیں عبداللہ، میں دنیا جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں، اگر جہاد کا میدان ہو تو پھر نہیں دیکھا جائے گا کون ہے، اس کے علاوہ میں نہیں اجازت دیتا، اس کے علاوہ میں نہیں اجازت دیتا کہ تم اپنے باپ کو قتل کرو۔ لیکن ایسا ہوا۔ مصعب بن عمیر کا میں حوالہ دے رہا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث، آج بھی صبح جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر بھی حضرت مصعب بن عمیر کا ذکر تھا، آپ کی شہادت کا ذکر تھا۔ مسلمانوں نے جب علم سے اپنا تعلق مضبوط رکھا، اسلام اور صاحب اسلام یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط رکھا، اللہ نے انہیں عروج دیا۔ تب حضور سے تعلق کمزور کر لیا تو پھر یہ زوال پذیر ہو گئے۔ آج بھی ضرورت ہے مسلمان اپنی تاریخ پڑھ۔ یہ بیرونی کون تھا؟ رازی کون تھا؟ اور ابو علی سینا کون تھا؟ 650 بوٹیوں پر ریسرچ کی ابو علی سینا نے، اور یورپ سے لے کر افریقہ کی یونیورسٹیوں تک انہوں نے ترجمہ کر کے ابو علی سینا کے کلام کو ہی آگے بڑھایا ہے۔ اس سے انہوں نے اپنی فیکٹریاں بنا لی ابو علی سینا کے کام پر۔ اور البیرونی کی تاریخ میں ہم نے جو پڑھی ہے، زمین کا نصف قطر، زمین کا نصف قطر، یہ میرے پڑھے لکھے جو نوجوان یونیورسٹیوں والے ہیں، یہ ہمیں ناز ہے یار، یہ پنڈ دادن خان تحصیل ضلع جہلم، یہاں ایک گاؤں میں بیٹھ کر زمین کا نصف قطر نکالا ہے البیرونی نے۔ اس نے کہا 6338 کلومیٹر نصف ہے۔ اب صدیوں بعد بھی اتنے سائنسی دور کے اندر بھی کوئی ایسا اور سائنسدان نہیں ہو سکا جو اس کے فیصلے کو غلط کر سکے، جس کے پاس مشینری کوئی نہیں تھی۔ وہاں آج بھی کچھ آثار نظر آتے ہیں، ہم نے تصویروں میں دیکھا ہے، کبھی دیکھیں گے جا کے، ہمارے قریب ہے نا، قریب والی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ یہاں بیٹھ کر اس نے دنیا کا نصف قطر نکال دیا یار، اتنا ہے 6338 کلومیٹر۔ ابو علی سینا نے 650 بوٹیوں پر ریسرچ کر کے نباتات حیوانات کی باتیں بتا کر مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں تمہارا عروج اپنے نبی سے مضبوطی کے تعلق میں ہے اور علم کے تعلق میں ہے، تم اپنے علمی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ جنہوں نے عروج پایا ہے، جب علم والوں کی قدر کی ہے تو انہوں نے عروج پایا ہے۔ فرانس سے لے کر یہ یو کے تک وہ لوگ آج بھی استاد کی قدر کرتے ہیں، آج بھی قدر کرتے ہیں۔ مسلمان نہیں ہیں لیکن اصول انہوں نے مسلمانوں سے لے لی۔ وہ استاد کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، 2 سالہ دور ان کا بہت شاندار رہا، تاریخ اسلام میں دیکھے تھے۔ آپ نے اپنے وقت کے علماء کو اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے انہیں فرمایا میری مجلس میں آ جایا کرو، لیکن تم نے کام یہ کرنا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اچھا ہیں اہل علم، علماء ہیں، خلیفہ وقت گزارش کر رہے ہیں کہ تم میری مجلس میں بیٹھو لیکن کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے جو غیبت کرتا ہے وہ مردار کا گوشت کھاتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، 26واں پارہ سورہ حجرات۔ تم میں سے کوئی ان یأکل لحم اخی میتا، یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی اپنے مردار کا گوشت کھائے؟
فکرہتموہ، اس پہ تو تم کراہت کرتے ہو، تو کر دیتے ہو، لیکن جب کسی اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرتے ہو تمہیں نہیں احساس ہوتا؟ قل باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، مذاق نے اہل علم کی ایک بات کر دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں موجود ہیں، جبریل امین آ گئے یہ قرآن کی آیت لے کر، فرمایا محبوب غلاموں کو بتاؤ ایک نے کسی دوسرے کی غیبت کی ہے، قل باللہ وآیاتہ، جو اللہ اور اس کی آیتوں پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، ورسولہ، اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے، کنتم تستہزئون، تم کیسا مذاق کرتے ہو؟ وہ قوم زوال کی طرف جاتی ہے جو اپنے اہل علم کی قدر نہیں کرتی۔ ہم نے مدارس میں سے لے کر کالجوں تک اگر شیخ سعدی کو پڑھا ہے تو آپ نے یہی فرمایا ہے علم کی اس وقت تک قدر رہتی ہے جب حکمران اہل علم کے پاس آئیں، جب اہل علم حکمرانوں کے پاس جائیں گے تو علم کی قدر کم ہو جائے گی، علم کی قدر کم ہو جائے گی۔ آج عالم دین ہے، سید بادشاہ بھی ہے، پیر بھی ہے، وہ ایک عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا، وزیر ہے ایک عورت کے سامنے، جبکہ رسول اللہ صدیاں پہلے فرما گئے جو قوم عورتوں کو اپنا سربراہ بنا لیتی ہے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ یہ حدیث میں نے صحیح بخاری سے اپنے صبح آنے والے دوستوں کو سنائی ہوئی ہے، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی۔ تو یہ کافی ساری پالیسیاں ہماری اسلام مخالف ہیں، تو ملک میں ترقی کیسے آئے گی؟ اور انصاف والوں کا حال یہ ہے کہ 3 لاکھ سے اپنا ہاؤس رینٹ بڑھا کر ایک یکدم 10 لاکھ کر دیا۔ وہاں عدالتوں میں انصاف ہونا ہے۔ اب جنہوں نے اپنی پالیسیاں پاس کروانی انہوں نے پہلے ہی ان کو 14, 15, 20, 30 جو بنا دیے، انہوں نے کہا جناب تھوڑا ہوں اتنے لکھ رینٹ ودا چڑھیا، باقی مراعات بعد دیاں گلاں، تو ہوں ذرا فیصلے ساڈے حساب نال کرو۔ یہاں ہمارے ملک میں بک رہا ہے سب کچھ۔ عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے میری مجلس میں غیبت نہیں کرنی، اور دوسرا کیا کرنا ہے، کبھی ہنسنا نہیں، آواز سے ہنسنا، آواز سے ہنسنا رسول اللہ کو سخت ناپسند تھا۔ یاد رہے کہ جو بندہ مسجد میں آواز سے ہنسے اس کا وضو بھی چلا جاتا ہے، کہ بات دکھنے میں سننے میں بڑی عجیب لگتی ہے لیکن فقہی مسئلہ ہے۔ مسجد میں جو بندہ آواز سے ہنس پڑے، دانت بھی نکلے اور اس سے آواز نکل جائے کسی وجہ سے، اس کا وضو چلا گیا۔ عام اصول یہ ہے کہ جسم سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو جاتا ہے، خون نکلے تو وضو جاتا ہے، بول براز نکلے تو وضو جاتا ہے۔ سگریٹ پیا، حکا پیا، کلی کر لو، وضو برقرار، کلی کرو اچھی طرح، وضو برقرار ہے تمہارا نہیں۔ لیکن مسجد میں ہنس پڑے وضو چلا گیا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو اٹھا دیا مسجد سے، فرمایا جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ۔ یہ مسجد کا ادب ہے، اتنا تقاضا ہے کہ مسجد کے اندر ہنسنے سے وضو چلا جاتا ہے، تو چلے جائے بندہ دنیا کی باتیں مسجد میں کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کن متعلما، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ جب سیکھ لیا ہے کن معلما، پھر تم آگے پڑھاؤ، جو پڑھا ہے جو سیکھا ہے سکھاؤ۔ فرمایا دونوں نہیں کر سکتے، کم محبت ہے، پھر اہل علم سے محبت کرو۔ اور میرے پاکستان وطن عزیز کے ہر صوبے کے اساتذہ روڑوں پہ رڑ رہے ہیں ہماری تنخواہ بڑھاؤ، اتنا کام کرواتے ہو، استاد ساڈے روڑ دن پہ روڑا تھے، تو وزیر بیٹھے نے جنہوں نے پڑھا کے وزیر بنائے نے وہ اتنے موجاں پہ کر دیں۔ آج بھی جن دوستوں نے بزرگوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، اگر استاد سامنے آ جائے یقین جانے میرا اپنا آپ کا بھی اکثر یہی حال ہے، ہماری نظر جھک جاتی ہے میرا استاد ہے، اس سے میں نے چند حرف سیکھے تھے،
یا کسی اور کام کا استاد ہے، ہم ادب کرتے ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے آنے والی نسلوں میں کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ادب و احترام، اور جب علم کی قدر نہ رہے تو پھر قوموں پہ زوال آتا ہے، پھر اللہ فیصلہ دیتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو پکڑنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، جب وہ پکڑ لے تو کون تمہیں بچا سکتا؟ اس لیے علم سیکھو، سیکھا ہے سکھاؤ، اور جتنا سیکھا ہے اس پہ عمل کرو۔ میرے پاس تھوڑا ہے میں اس پہ عمل کروں، میں نے سیکھ لیا، میں نے غیبت نہیں کرنی، اللہ کا حکم ہے، لیکن میں پڑھ کے غیبت کر رہا ہوں، ظلم ہے۔ اس لیے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ بچوں کو جہاں دیگر تعلیم کے اوپر ہمارا زور ہے وہاں قرآن کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ قرآن کو صرف ہم نے ختم پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، کوئی مر گیا قبر پہ پڑھوا لیں گے، بیمار ہے تو اس کے پاس یاسین پڑھوا لیں گے۔ قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ضرور ہے، ثواب بڑا ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس کو پڑھ کے ہدایت پا۔ ذالک الکتاب، سورت کا آغاز ہوتا ہے نا، یہ کتاب لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت دیتی ہے۔ لیکن ہدایت کے معاملے سیکھو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم اور اہل علم کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔